تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں، بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئیں، آنکھوں میں آنسو نہ آنا۔ اگر کسی شخص کی آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں ہے کبھی، اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ اور دوسرا دل کا سخت ہو جانا، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ لمبی امیدیں ماننا، لمبی امیدیں، خواہشات، تمنائیں رکھنا جن سے، اور چوتھا جن سے دنیا کی ہرس، دنیا کی خواہش جن سے اپنے دل کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا بدبختی کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ آنکھوں میں آنسو نہ آنا، آنکھوں میں آنسو نہ آنا۔ اور یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس زمین کو پانی نہ لگے وہ بنجر ہو جاتی ہے، وہ زرخیز بھی ہو تو بنجر ہو جاتی ہے۔ اور دل کا سخت ہونا، اور لمبی امیدیں رکھنا، اور دنیا کی ہرس رکھنا جون سا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا اندیشہ ہے، ایک لمبی آس لگانا، لمبی آس لگانا، اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور نفس جو کہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، نفس کے چکر میں پڑ جانا، یعنی دنیاوی نفسانی خواہشات کے اندر۔ جو جب بندہ لمبی یعنی آس لگاتا، کیونکہ لمبی آس جو ہے یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور جو نفس کی خواہش ہے یہ خواہش نفس کی پیروی یہ حق سے روک دیتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں جو شخص لمبی آس لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جو لمبی آسوں میں رہتا ہے کہ میں کل کو بنگلہ بنا لوں گا، میں کل کو میں تو پریزیڈنٹ ہو جاؤں گا، میں پرائم منسٹر، میں گورنر لگ جاؤں گا، میں فلانا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، میں اگر یہ خیالوں کی دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی آس۔ تو دانا وہی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری، دانا وہی ہے جو ہر وقت موت کو اور جون سے وہ قریب سمجھے، جو ہر وقت یہ سمجھے کہ موت جو ہے یہ بہت قریب ہے، اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں، جو ابھی وقت موت بہت قریب ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد کرے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ جو مجھے تھوڑا سا وقت دیا جا رہا ہے تو ان سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھائے جون سے، ان لمحات سے جون سے۔ تو ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے لوگو کیا تم حیا نہیں کرتے؟ تو مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کس چیز سے؟ حضور نے فرمایا کیا تم حیا نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، اور ان مکانوں کو بناتے ہو جس میں تم رہو گے ہی نہیں، جن میں تم رہ نہیں سکتے ہمیشہ ہمیشہ، تم نہیں ان میں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا ہی نہیں سکتے، تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان قریب میں تو گورنر بن جاؤں گا، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، میں پرائم منسٹر لگ گیا تو میں یہ کر دوں گا، میں ڈی آئی جی ہو گیا تو میں نے فلانا کر دوں گا جن سے، میں اتنا امیر ہو گیا تو میرے جہاز چلیں گے جن سے۔ تو نبی پاک یعنی اکثر لوگ خیالوں کی دنیا میں بڑی بڑی امیدیں باندھ کر بیٹھتی ہیں جن سے۔ تو حضور نے فرمایا اے لوگوں کیا تم حیا نہیں کرتے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو تم کھا نہیں سکتے، اور ان مکانوں کو بناتے ہو جس میں تم رہو گے نہیں، یعنی ایک دن تو آپ نے اپنا مکان چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم نہیں پا سکتے، تو کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ حدیث میں نے المعجم الکبیر کی آپ کو بتائی، مجمع الزوائد کے اندر بھی، اور
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری شریف، ترمذی، ابن ماجہ اور بے شمار کتابوں کی حدیث، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، راستہ عبور کرنے والے۔ جیسے ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم سے ایک درس کے دوران کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا راستہ لے لیا، جو ان سے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رکا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو، تم تو ایک راستہ عبور کر رہے ہو، تم نے تو یہ راستہ طے کرنا ہے، تم اس راستے کو عبور کرنا ہے تم نے۔ تو حضرت ابن عمر یہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو نا، شام جیسے ابھی شام کا وقت ہے، مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں، جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت سے بیماری کا حصہ لے لو۔ اگر ابھی صحت مند ہو نا تو بیماری کا حصہ لے لو، کیونکہ ابھی تو تم صحت مند ہو، اس لیے تم اللہ کی عبادت کر لو گے، اللہ کو سجدے کر لو گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے۔ ایک توانائی ہے، ایک طاقت ہے، ایک توجہ ہے ایک جسم کے اندر۔ مگر جب بیمار ہو گئے، اور جو لوگ بیمار ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں کہ عبادت کرنا آسان ہے یا مشکل ہے جو ان سے، تو حضور نے فرمایا حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یعنی اس حدیث کے بعد کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، تم نے تو صرف ایک راستہ عبور کرنا ہے، اور ان قریب اصل منزل ہی تمہاری کچھ اور ہے، یعنی کہ تم دنیا کے چکروں میں کیوں پھنس گئے ہو۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو، راستہ عبور کرنے والے ہو، تم تو ایک راستے کو طے کر رہے ہو، اور جس دن یہ راستہ طے کر لیا تمہاری منزل ختم ہے، تم سفر طے کر گئے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب شام ہو نا تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں سے بیماری کا حصہ لے لو، یعنی کہ ابھی تم صحت مند ہو، ابھی جو کام تم کر جاؤ گے نا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تم بیماری والے دنوں میں نہیں کر سکو گے، اس بڑھاپے میں نہیں کر سکو گے، تو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لے لو جان سے۔ تو یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو اوپر حدیث سنائی جان سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے لمبی آسیں یا امیدیں باندھنا اور ان کے اندر رہنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اظہار غضب کرتے ہوئے فرمایا محبوب ان احمقوں کو اسی حالت میں ان کو سمجھانے کی مزید کوشش ہی نہ کریں، یہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو صرف چاہتے ہیں کہ کھائیں پئیں اور عیش اور آرام، اور یہ تو بس بڑی بڑی خواہشات جو ان سی ہیں کہ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ اس عیاشی کے اندر رہیں جون سے، تو مگر ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا ظلم کیا۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا فرمانا یہ نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان امیدوں سے مراد انسان جو ہے وہ فیوچر اپنے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ ہی نہ بنائے۔ ان امیدوں سے کوئی بندہ یہ سمجھ جائے کہ شاید اسلام ہمیں منع کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں منع کر رہا ہے کہ نہیں کوئی امید نہیں رکھنی، کوئی بڑے منصوبے نہیں بنانے، کوئی بڑے جو انسان جو اپنی زندگی کی پلاننگ ہے وہ نہیں کرنی۔ ان حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نہیں، اصل بات سمجھنے کی ہے، اور سمجھنے کی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حج کے لیے منصوبہ نہیں بنایا، کیا عمرے کے لیے منصوبہ نہیں بنایا،
کہ ہم اس مرتبہ چلے جائیں گے صلح حدیبیہ کے جو واقعہ ہوا تھا، اور پھر ہم آئندہ سال آئیں گے اور صرف 3 دن یہاں پر رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے جون سے۔ پھر حضور نے کیا جہاد کے لیے منصوبے نہیں بنائے جون سے؟ جب آپ پھر غزوہ موتا کی طرف جب آپ نے لشکر بھیجا تو آپ نے اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور پھر آپ نے اس کا بھی فیوچر کا ایک منصوبہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح کو امیر بنا دینا۔ تو اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ایک مال غنیمت، خوشحالی، مسلمانوں کے اندر خوشحالی آئی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو ایک سال کا لنگر شریف، اناج وغیرہ ایک سال کا اکٹھا جو ان سے وہ مہیا فرما دیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل کے لیے جن منصوبوں، جن خواہشات، جن تمناؤں سے منع کیا گیا وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے۔ مستقبل کے لیے کوئی چیز بچا کے رکھنا کہ یا کسی چیز کو سنبھالنا یا کوئی منصوبہ بنانا جو ان سے ہے، اور امیدیں رکھنا، یہ امید رکھنا کہ مستقبل میں جیسے آپ نے فرمایا آئندہ سال عمرہ اس طرح، پھر حج اس طرح، پھر 1 سال کا اناج، یا پھر کہ جنگوں کی جو پہلے سے تیاریاں ہوتی تھیں مستقبل کے لیے جو ان سے، تو یہ اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا یہ ممنوع ہے، بلکہ ممنوع کیا چیز ہے یا گناہ کیا چیز ہے کہ انسان دنیا کمانے کے لیے جو چیز اللہ پاک نے فرمائی ہے، ان کو کھانے پینے میں لگا رہنے دیجئے، ان کو عیش و آرام کے اندر لگا، یہ حق بات سمجھنے کے ہیں ہی نہیں، ان کی عقل ہی ختم ہو گئی۔ یہ احمق لوگ ہیں، یہ صرف اوپر سے باتیں سنتے ہیں، مگر جب اٹھ کر جاتے ہیں تو ان کی حالت پھر وہی دنیا کے اندر ملوث ہوتے ہیں جون سے ہیں۔ تو اصل ممنوع کیا چیز ہے؟ ممنوع یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی عیش اور آرام کے لیے، دنیا کی زیب اور زینت کے اندر مشغول ہونے کے لیے وہ ان منصوبوں کو بنائیں یا ان امیدوں کو رکھے یا یہ تمنائیں کرے یا یہ مستقبل کے پروگرام بنائے جو ان سے، لیکن آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو جو ان سے۔ لیکن جب انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور دنیاوی امور جو دنیا کے اندر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، آخرت کے اندر اس کو ثواب مل جائے جو ان سے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں درست کر رہا ہوتا ہوں، میں نماز کے اندر بھی لشکر کی صفیں ترتیب دے رہا ہوتا ہوں، حالانکہ پڑھ نماز رہے ہیں مگر سوچ کس کا رہے ہیں کہ لشکر کا یہ لشکر روانہ کرنا ہے، اس لشکر کی صفیں کس طرح ترتیب دینی ہے، اس کا امیر کس کو بنانا ہے، اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے، یہ جنگ کہاں پر لڑی جانی ہے۔ فار ایگزامپل کہنے کا مقصد یہ کہ نماز کے اندر بھی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ نماز کے اندر بھی کہ میں نے معاذ اللہ، جیسے آج لوگ نماز کے اندر بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 2 کو 4 کیسے کرنا ہے، 4 کو 6 کیسے کرنا ہے، میں نے رشوت کہاں سے لینی ہے، میں نے جھوٹ کہاں پر بولنا ہے، میں نے رزق حلال کھانا ہے یا نہیں کمانا۔ یہ خیالات یا یہ امیدیں، یا میں کل کو گورنر لگ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں فلانا کروں گا، یہ خیالات اور یہ امیدیں، مستقبل کی تیاریاں، یہ ممنوع ہیں، یہ غلط ہیں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آخرت کے لیے وہ تیاریاں نہیں کی جو میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں جو ان سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں ترتیب دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ کرام بہت زیادہ مالدار تھے، مگر کیا ان کا مال دنیا کے لیے تھا؟ سارے کا سارا مال ان کے کمانے کی جو خواہش یا ان کے کمانے کی جو لگن یا مستقبل کے لیے جو کاروباری منصوبے تھے وہ صرف اور صرف کس کے لیے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور دین اسلام کی ترقی کے لیے۔ ان کی جتنی بھی کاروباری مصروفیات تھیں وہ اس لیے تھیں جو ان سے